الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ سن 2026 عیسوی 1447 سن ہجری کا 30واں درس قرآن آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آج جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 پر کلام ہوگا، جس میں 3 مضامین ہیں، اور یہی ہمارا آج کا ٹاپک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کو چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ آزمائش کے طور پر، یعنی بطور آزمائش ہم تمہاری طرف خیر اور شر کو متوجہ کریں گے۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ گویا کہ یہ آج 3 چیزیں ہمارا موضوع ہیں اور زیر بحث رہیں گی۔ پہلا موت کی یاد ہے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کا ہماری طرف 2 بڑی صورتوں میں متوجہ ہونا، بھلائی کی صورت میں اور شر کی صورت میں، اور تیسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنی زندگی کے معاملات کا حساب و کتاب دینا۔ تو 3 چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلے موت کی یاد ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، بالکل حقیقت ہے۔ تو کیا صرف یہ خبر دینا مقصود ہے؟ تو یہ خبر صرف اگر دینا مقصود ہو تو پھر تو تحصیل حاصل لازم آئے گا کہ یہ بات تو ہمیں پہلے ہی معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ اس آیت کو ذکر کر کے ہمیں موت کی طرف متوجہ کرنا، کیونکہ بسا اوقات ایک حقیقت کا اقرار کرنے کے باوجود ہماری توجہ اس کی طرف کامل طور پر نہیں ہوتی ہے۔ جیسے موت کو ہی لے لیں، آخرت کو لے لیں، ہم آخرت کا اقرار کرتے ہیں، موت کا کون انکار کرتا ہے؟ لیکن کیا دن میں 24 گھنٹے، پورے ہفتے، پورے مہینے، بلکہ بعض اوقات سال بھر کیا ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے؟ کیا ہمارے گھر میں موت کا تذکرہ ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنے گھر والوں کو موت کا خوف دلاتے ہیں، یا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنی موت کے بارے میں غور و تفکر کرتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، یعنی ہم نے غفلت اختیار کی ہوئی ہے۔ اسی طرح آخرت کے بارے میں، موت، قبر، پھر میدان محشر، اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب، پلصرات اور دیگر ہولناکیاں، یہ ہمارے اکثر ذہن میں مستحضر حاضر نہیں ہوتی ہیں، اگرچہ ہم ان کا اقرار کرتے ہیں۔ تو قرآن پڑھنے کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن میں یہ مضامین بار بار آتے ہیں، اور انسان کی توجہ جن اہم امور کی طرف ہونی چاہیے اور ہٹ چکی ہوتی ہے، پھر ان کی طرف آ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے جو ارادہ الہی یہاں کار فرما نظر آتا ہے کہ موت کو یاد کیا جائے، اسی کے بارے میں چند باتیں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ دیکھیں، موت کو یاد کرنا اور بتکلف یاد کرنا یہ مطلوب شرع ہے، اگرچہ ہمارے گھروں میں اس کے برعکس ہوتا ہے کہ اگر کوئی موت کا ذکر کرنے لگے تو گھر کی عورتیں خاص طور پر جو تقدیر الہی پر کبھی توجہ نہیں کرتیں، قرآن انہوں نے کبھی صحیح طریقے سے پڑھ کر سمجھا نہیں ہوتا۔ تقدیر الہی کے اندر یعنی اللہ نے ازلی فیصلے کر لیے ہیں کون کب مرے گا۔ موت ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے قرآن عظیم میں بھی یہ مضامین موجود ہے کہ جب کسی کی موت آتی ہے تو نہ ایک لمحہ آگے ہوگی نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگی۔ لیکن ہمارے گھر والوں کا ایک نظریہ، ایک ذہن کیا ہوتا ہے؟ بھئی موت کی باتیں نہ کرو، ایسا نہ ہو کوئی مر جائے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ ہمارے ذکر موت کی وجہ سے بدل جائے گا، اس لیے موت کا ذکر نہ کرو ورنہ کوئی مر جائے گا۔ اور فرض کر لیں کہ موت کا ذکر ہوا، کسی نے کہا بھئی تم بھی مر جاؤ گے، ہم بھی مر جائیں گے، بھئی موت نہ آ جائے، فلاں فلاں، ہم نے روک دیا، اور 2 دن بعد ہی کوئی مر گیا، تو سارے اسی کو بلیم دے رہے ہوں گے، تم کر رہے تھے موت کا ذکر اس لیے ایسا ہوا۔ تو یہ ہمارے ضعیف الاعتقاد ہونے کی زبردست قسم کی علامت ہوتی ہے کہ ہم موت کے ذکر سے ڈرتے ہیں، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کو بکثرت یاد کرو، کیونکہ یہ گناہوں کو مٹاتی ہے اور دنیا کی بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ گناہوں کو مٹاتی کیا مطلب؟ جب آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیے، توبہ کر لوں، ایسا نہ ہو بغیر توبہ کرے کہ یہ مر جاؤں اور عذابات قبر شروع ہو جائیں۔ تو یہ پھر وہ توبہ کرتا ہے تو گناہ مٹتے ہیں۔ اسی طریقے سے دنیا کی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے،
جب آدمی موت کو بھول جاتا ہے تو طویل زندہ رہنے کی امید یا یقین اس کے دل میں جم جاتا ہے، اور جب طویل زندہ رہنے کا یقین پیدا ہو جائے تو اس کے لیے پھر تیاری کرنی پڑتی ہے، پھر انسان دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے، مکان بنا لوں، دکان بنا لوں، یہ لے لوں، وہ لے لوں، اور اس کے بعد پھر وہ حلال کی تمیز اور حرام کی تمیز چھوڑ دیتا ہے کہ بس مجھے میرے مقاصد حاصل ہو جائیں۔ اب موت کو بھولا ہوا ہے اور لگا ہوا ہے، پھر ایک دم سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ صاحب جان واپس کیجئے۔ اور جو موت کو یاد کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جتنا مجھے دنیا کے لیے کرنا ہے میں کروں گا، اور اس کو منع بھی نہیں کرتی شریعت۔ میں بارہا اپنے بیانات میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، آدمی اپنے لیے کرے، اپنے بیوی بچوں کے لیے جمع کرے، ان کے فیوچر کے لیے جمع کرے، لیکن اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہ حرام کی طرف نہیں بڑھے گا، بیجا چیزوں کی طرف نہیں بڑھے گا۔ مال اگر جمع کرے گا تو اس کے دل میں بخل پیدا نہیں ہوگا کہ نہ زکاتیں نکالے، نہ حج کرے گی، اور اتنا پیسہ خرچ ہو جائے گا چھوڑو۔ نہیں، جب اس کو موت یاد ہوگی تو وہ کہے گا کہ بھائی اس کے اللہ کا حق بھی تو ادا کرنا ہے، بندوں کا حق ادا کرنا ہے، ایسا نہ ہو میں اسی طرح مر جاؤں۔ تو یوں موت کی یاد دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے آدمی گناہوں میں لگا ہوتا ہے، گندے کام کر رہا ہوتا ہے، آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور بس دنیا سے ہر مزے حاصل کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ لیکن جو موت کو یاد کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اگر ان مزوں میں مشغول رہ کر میں اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھا تو پھر بہت دردناک انجام ہو سکتا ہے۔ تو ایک موت کی یاد ہی ہوتی ہے جو اس بیجا مشغولیت سے اس کو نکال کر یہاں سے بے رغبت کر کے آخرت کی رغبت پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ پس اگر تم اسے مالداری کی حالت میں یاد کرو گے تو یہ اس کو ختم کر دے گی۔ ختم کرنے کا مطلب اس کے جو برے اثرات انہیں ختم کر دے گی۔ آدمی بخل میں مبتلا نہیں ہوگا، اور وہ سینے سے لگا کر نہیں رکھے گا، اللہ کا حق ادا کرے گا، بندوں کا حق ادا کرے گا، تو اس طرح اس کی دولت اس کے پاس ہونے کے باوجود اس کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے گی۔ اور فرمایا اگر تم اسے غریبی میں یاد کرو گے تو یہ تمہیں تمہاری زندگی سے راضی کر دے گی۔ تو اگر کوئی تنگ دست آدمی ہے، بڑا پریشان ہے، پھر وہ سوچتے ہیں یار کچھ عرصے بعد میں نے مر ہی جانا ہے، کوشش جاری رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے حالات کو بدلنے کے لیے، لیکن اس پہ مایوسی نہیں آئے گی، کیونکہ جب زیادہ زندہ رہنے کا یقین ہو جاتا ہے پھر آدمی کہتا ہے یار اب میرے 40-50 سال آگے کے کیسے گزریں گے اس تنگ دستی میں۔ لیکن اگر یقین ہو کہ بھائی کل پرسوں بھی تو موت آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے بڑا قریب یہ معاملہ ہو جائے، تو پھر انسان کو ذرا سکون ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس نے موت کو بکثرت یاد کیا اس کا حسد اور خوشی قلیل ہو جائے گی۔ ہم حسد کیوں کرتے ہیں؟ خاص طور پہ خواتین، کسی کی گوری رنگت سے، کسی کے زیور سے، کسی کے اچھے شوہر سے، کسی کے بچوں کے فرما بردار ہونے سے، کسی کے مال و دولت سے۔ ایسے مردوں کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جیلسی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اگر موت آ جائے، موت کا یقین ہو، تو پھر جیلسی بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ جیلسی کیوں ہوتی ہے کہ احساس سے محرومی ہمیں تکلیف دیتا ہے، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس سے چھن جائے مجھے مل جائے۔ یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آدمی موت کو بھول چکا ہوتا ہے، اور موت یاد ہو تو پھر آدمی کہتا ہے چھوڑ یار اس کے پاس ہے، میں تو اپنی تیاری کروں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ حسد کریں۔ تو حسد قلیل ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے خوشیاں قلیل ہو جاتی ہیں۔ آدمی دیکھیں جو موت کو بھول جاتے ہیں نا، ہر فضول گندے غلیظ کام سے وہ خوشی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ 6 گھنٹے گیم کھیل رہے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، پکنک پوائنٹ پہ گئے ہوئے ہیں، دوستوں کے ساتھ ڈھابے پہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ خواتین کو دیکھیں کہ بیٹھ کر 2 گھنٹے، 3 4 گھنٹے غیبتیں چغلیاں کر رہی ہیں۔ اگر یہ احساس ہوتا کہ بھی موت آنی ہے تو لازمی بات یہ خوشیاں قلیل ہوتی، آدمی کم وقت ضائع کرتا، کم اس طرح کی بیجا خوشیوں میں مشغول ہوتا اور اپنے آخرت کی تیاری کرتا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، شعب الایمان کی یہ روایت ہے کہ ایک مومن موت کا ذکر، ایک مومن کے لیے موت کا ذکر دنیا میں بے رغبتی پیدا کرنے اور آخرت کی جانب مائل کرنے والا ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ یعنی یہ بھی سرکار دیکھیں موت کی یاد کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ اگر موت کی یاد پیدا ہوگی تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، آخرت کی طرف انسان مائل ہوگا۔ ہمارے کیوں نہیں ہے؟ پورے مہینے آخرت یاد نہیں آتی، صرف دنیا، صبح اٹھتے ہیں دنیا، دوپہر دنیا، رات سوتے ہوئے دنیا، اس لیے کہ ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے پاس سے گزرے تو ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، شوبوا مجلسکم بمقدر اللذات،
اپنی مجلسوں کو، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کی ملاوٹ بھی کر لیا کرو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا رسول اللہ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت کی یاد۔ تو دیکھیں کیسا شریعت یہ چاہتی ہے کہ موت کی یاد۔ اب ہمارے کہے لگ رہے ہوتے ہیں جب کزنز مل جاتے ہیں، عید کے اوپر آ جاتے ہیں، چلے عید وغیرہ پہ موت کا ذکر آپ کریں، خواہ بخواہ آپ لوگ آپ کو ٹونٹنگ کریں گے اور کہیں گے یار تم خوشی کے موقع پہ ایسا کر رہے ہو، لیکن مراد یہ ہے کہ جب ہم بہت زیادہ ہنس رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب محفل ہوگی ہنس رہے ہوں گے، خوشیاں ہوں گی، کبھی تو اس میں موت کا ذکر بھی ہو جائے۔ تو سرکار تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ کیونکہ مسلسل ملنے والی خوشی اور بہت زیادہ ہنسی مذاق ٹھٹا یہ دلوں میں غفلت کو پیدا کرتا ہے، اس لیے سرکار نے صحابہ کو خاص طور پہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا جو حقیقتاً ہماری تعلیم کے لیے تھا کہ ذرا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کی بھی ملاوٹ کر لیا کرو۔ ایک دفعہ ذرا موت کا ذکر کر کے دیکھیں کیسے ہمارا ایک دم خوف پیدا ہوتا ہے، اور یہ غیبتوں چغلیوں کے سلسلے کیسے وقتی طور پہ رکیں گے۔ اب یہ خواتین ہنس رہی ہوتی ہیں، سہیلیاں بیٹھ گئیں، کزنز بیٹھ گئیں، محلے والی آ گئیں، خوب دبا کے الٹی سیدھی باتیں، غیبتیں اور چغلیاں، راز ظاہر کرنا، ایک دوسرے پہ الزامات لگا رہی ہیں، موت کی یاد غائب ہے۔ ذرا بیچ میں کبھی بھی ہمیں بہنوں کو گزارش کرتا ہوں ایک دفعہ موت کا ذرا ذکر کر کے دیکھیں کہ ہم سب یہ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو موت آ جائے اچانک، پھر کیا ہوگا؟ پھر دیکھیں ایک دم لذتیں ختم ہوں گی، ایک خوف سا پیدا ہوگا۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ ہماری خواتین ایسا نہیں کریں گی، کیونکہ سارے غلط کام کرنے کے باوجود موت کی یاد نہیں آئے گی بس، کیونکہ موت یاد کریں گے تو یہ سارے مزے ختم ہوں گے، اور خواہ مخواہ کا ڈپریسڈ ہوتا ہے آدمی، او جی مجھے تو خوف چڑھ گیا۔ تو یہ خوف ہی تو شریعت چاہتی ہے کہ اتنا نہیں کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں، لیکن شریعت چاہتی ہے خوف قائم رہے تاکہ آپ اور مجھ جیسے آدمی بھی غفلت میں مبتلا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، یہ بھی شعب الایمان کی روایت ہے کہ کفا بالموت واعظا، واعظ یعنی نصیحت کرنے کے اعتبار سے موت کی یاد کافی ہے، یعنی اگر تم موت کو یاد کرو گے تو زبردست قسم کی نصیحت اور عبرت حاصل ہوگی، لیکن ہم نہیں کرتے ہیں۔ اور ایک دعا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اللہ کی بارگاہ میں، اور بڑی پیاری دعا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہم اے اللہ حبب الموت، محبوب کر دے تو موت کو، الی من اس شخص کو، یعلم انی رسولک کہ جو اس بات کو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں، یعنی جو بھی میرا امتی یہ بات جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں اللہ، اس کو موت محبوب کر دے۔ اب آپ اندازہ کریں یعنی موت کی یاد محبوب کر دے۔ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا کفار سے لڑے بغیر بھی کیا کوئی مقام شہادت حاصل کر سکتا ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ ہاں، جو دن میں 20 مرتبہ اپنی موت کو یاد کرے۔ 20 مرتبہ کا مطلب کوئی گن کر 20 نہیں ہے، مطلب اکثر اپنی موت کو یاد کرتا رہے تو حکماً شہید ہے، یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اب میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ موت کی یاد کو بھی شامل کریں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر۔ انفرادی طور پہ مطلب اکیلے بیٹھے ہوئے تھوڑا سا موت کو یاد کر لیا کریں تھوڑا تھوڑا۔ اجتماعی طور پہ ایسا کہ کوئی درس ہو رہا ہے اس درس میں ذکر کر دیا، سب مل کر بیٹھے ہوئے ہیں تو جہاں بہت سارے ٹاپک ہوتے ہیں، سیاست ہوتی ہے، لباس ہوتا ہے، فیشن ہوتا ہے، خاندانی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی کبھار موت کا ذکر بھی کر لیں، جنت کا، دوزخ کا، عذابات قبر کا، یہ ماحول بھی اپنے گھر میں بنانے کی کوشش کریں تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب میں کچھ طریقے آپ کو عرض کرتا ہوں جس سے موت کی یاد آتی رہے۔ وہ 6 طریقے آپ کو ذکر کریں گے۔ پہلا یہ کہ کبھی کبھار جب آپ بیٹھے ہوں تو یہ غور کر لیں، اچھا یہ میں ان سے خاص طور پہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو مطلب مضبوط ذرا اعصاب کے ہیں، جو ذرا کمزور اعصاب کے ہیں وہ تھوڑا اپنے حساب سے دیکھ لیں، ایسا نہ ہو کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں، آپ پہ بہت ہی خوف طاری ہو جائے تو آپ کے لیے مفتی صاحب نے ایسا کیا تھا۔ میں تو اللہ کے نبی کا پیغام آپ کو سنا رہا ہوں، میں تو شریعت جو چاہتی ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں، تو یہ تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ آپ کیجئے گا۔ مثلا پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی موت کے جو سبب ہے اس پہ غور کریں کہ مجھے کیسے موت آ سکتی ہے۔ مثلا کیا میں جل کر مروں گا، ایکسیڈنٹ ہوگا، کیا میں پانی میں نہاتے ہوئے ڈوب کر مر جاؤں گا، کسی اونچی بلڈنگ سے گر کے مروں گا، یا کوئی مجھے قتل کر دے گا، یا کرنٹ لگ جائے گا،
یا کوئی بہت ہی خطرناک بیماری ہوگی اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر سسک سسک کے مروں گا، یا کوئی زہریلی چیز مجھے کاٹ لے گی یا کوئی زہر دے گا اس سے میں مروں گا، یا کسی چیز کے نیچے دب کر مر جاؤں گا، یا ویسے ہی طبعی موت بستر پہ آرام سے مر جاؤں گا، یا کوئی مجھے گولی مارے گا، کوئی چاقو مارے گا، یا کوئی کیڑا کاٹ لے گا، کوئی جانور کاٹے گا تب میں مروں گا۔ اس طرح اسباب پر غور کریں۔ ہر شخص کسی نہ کسی سبب سے ہی مرتا ہے۔ بہت کم ہی ایسے ہوتے ہیں جو بستر پہ لیٹے جی سوتے سوتے ہی فوت ہو گئے، بہت کم ایسا ہوتا ہے، اکثر یہ ظاہری اسباب ہوتے ہیں۔ تو کبھی کبھار ان ظاہری اسباب پر غور کر لیا کریں، تو اس سے ایک موت کی یاد آتی رہے گی۔ جب تک آپ سوچتے رہیں گے موت کی یاد آئے گی، آپ دیکھیں گے قلبی کیفیت بدلتی ہے اس سے ذرا آدمی کی۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ موت کی سختیوں کو یاد کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں جو واقعات ہیں وہ ایک دوسرے سے ذکر کیا کرو، کیونکہ ان میں بڑے عجیب و غریب قسم کے معاملات ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ایک واقعہ ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کا ایک گروہ تھا، وہ ایک قبرستان میں چلا گیا اور انہوں نے آپس میں کہا کہ چلو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مردے کو ظاہر کر دے جو موت کی سختی کے بارے میں بتائے۔ تو انہوں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کی، انہوں نے کہا اللہ کسی کو ظاہر کر دے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی وہ دعا کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک قبر پھٹی اور اس میں سے مردے کا ایک سر باہر نکلا۔ انہوں نے جب غور سے دیکھا تو اس کے ماتھے پر نماز کا نشان بھی تھا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اے لوگو، تم کیا ارادہ رکھتے ہو؟ ضرور بے شک مجھے مرے ہوئے 100 سال ہو گئے ہیں، لیکن میں موت کی گرمی اور حرارت کو ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں۔ تم اللہ سے میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی سابقہ حالت پر لوٹا دے۔ یعنی اتنی سختی ہوتی ہے بعض اوقات موت کی، اور بعض اکابرین فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہوتی ہے جس حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر کہ آپ نے کہا کہ آپ نے جو سنا ہے موت کے بارے میں کتنی سخت ہوتی ہے مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا ایسی ہوتی ہے جیسے ایک شاخ ہو جس میں بہت سارے کانٹے نکلے ہوں، اور کوئی طاقتور آدمی کسی کو مارے اور وہ کانٹے اس کی ہر رگ اور ہر جوڑ کے اندر گھس جائیں بری طریقے سے، اور پھر وہ پوری طاقت سے اس کو کھینچے تو پورے جسم کو کتنی تکلیف ہوگی۔ فرماتے ہیں ایسی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ تو اب ہمیں پتہ نہیں کتنی سخت موت آنے والی ہے اور کس طریقے سے روح نکلے گی، کبھی کبھار اس پر بھی غور کر لیا جائے۔ اور یاد رکھیں جو جتنا بدکار ہوگا، جتنا گناہگار ہوگا، جو زانی ہیں، جو گندی حرکتوں میں ملوث ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، غیبتیں، چغلیاں، اللہ تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، اور بعض بہنیں شوہروں سے بدتمیزیاں کر رہی ہیں، اور بعض شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کا سلسلہ روکنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ سخت موت ان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ بیٹھ کر اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں مر چکا ہوں، اور مرنے سے لے کر پھر دفنانے تک، حتیٰ کہ منکر نکیر کے سوالات تک ایک تصور سے ایک یعنی تسلسل سے ایک تصور قائم کریں۔ مثلا آنکھیں بند کر لیں، سوچیں میں مر گیا ہوں، گھر والے رو رہے ہیں۔ اگر آپ مرد ہیں اور شادی شدہ ہیں تو بیوی کو روتا محسوس کریں، بچوں کو، ماں باپ رو رہے ہیں۔ اگر آپ زوجہ ہیں تو شوہر بیچارہ افسردہ کھڑا ہے، بچے رو رہے ہیں، بہن بھائی رو رہے ہیں، ماں باپ رو رہے ہیں، محلے والے جمع ہیں۔ یوں بس آنکھیں بند کر کے سوچتے رہیں۔ اب ہمیں اٹھایا گیا، پھر تختہ غسل پہ لٹایا گیا، ستر ڈھک کے کپڑے اتارے گئے، پھر ہمیں کوئی غسل دے رہا ہے، دوسرے ہاتھ لگا رہے ہیں۔ مردے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، یاد رکھیں شعور بیدار ہوتا ہے، اسے سب محسوس ہو رہا ہوتا ہے، رونے کی آوازیں، چیخنے کی آوازیں، بچوں کے سسکنے بلکنے کی آوازیں، تو اس کا دل بیتاب ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا۔ اس کے بعد پھر وہ نہلانے کے بعد جسم خشک کیا گیا، پھر کفن پہنا دیا گیا، ناک میں روئی گھسوڑ دی، اپنے آپ میں تصور میں دیکھیں۔ پھر آج جنازہ رکھ دیا گیا اور لوگوں سے کہا بھئی دیکھ لیں، گھر والے دیکھتے ہیں، اب اس کو جنازہ گاہ کی طرف لے کر جائیں گے۔ جب اٹھایا جاتا ہے تو گھر میں شور مچ جاتا ہے، لوگ زیادہ آواز میں عورتیں روتی ہیں، پھر جنازہ گاہ پہ لایا جاتا ہے۔ پہلے ہم نے کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا تھا، مردہ نیچے تھا، آج لیٹے ہوئے جب کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھیں گے تو کتنا عجیب و غریب ہوگا۔ پھر اس کے بعد لوگ اپنے کندھوں پہ اٹھائیں گے، کلمہ شہادت کی آوازیں ہوں گی، تیزی کے ساتھ قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہوں گے۔ جہاں کبھی دن میں جاتے ہوئے ڈر لگتا تھا، اب وہاں پر لوگ ہمیں تنہا چھوڑنے والے ہوں گے۔ تو ایسا تصور قائم کریں۔ پھر اس کے بعد قبر کے پاس رکھا گیا، قبر کو چیک کیا گیا، پھر قبر اتارا گیا۔ چھوٹی سی قبر ہے، چاروں طرف لوگ جھانک کر دیکھ رہے ہوں، دیکھیں
تصور میں کہ سب لوگ بھی آخری دیدار کر لو، دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر سیلیں رکھ دی گئیں، آہستہ آہستہ اندھیرا بڑھنا شروع ہوا۔ پھر سیلوں کے درمیان جو درزیں تھیں انہیں بھی مٹی سے بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ اوپر مٹی ڈال دی۔ اب بالکل اندھیرا چھا گیا اور لوگ سب کے سب چلے گئے، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے کوئی پاس نہ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے 3 دوست ہوتے ہیں، ایک دنیا میں رہتا ہے ساتھ، جیسی موت آتی ہے دوستی ختم، دوسرا قبر تک ساتھ ہوتا ہے، پھر دوستی ختم، اور تیسرا قبر میں بھی ساتھ ہوتا ہے، حشر میں ساتھ ہوگا۔ پہلا فرمایا اس کا مال ہے، جیسے ہی آدمی مرتا ہے مال یہیں رہ جاتا ہے۔ دوسرا دوست اس کا دوست احباب ہیں، جو قبر تک تو ساتھ جاتے ہیں لیکن جیسے دفنایا وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ اور تیسرا اس کا دوست اچھا یا برا عمل ہوتا ہے جو قبر میں ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ اور میں غور کر لیں کہ جو پہلے دوست ہیں ان سے کتنی پکی دوستی ہے کہ انہی کے لیے جی رہے ہیں، انہی کے لیے مر رہے ہیں، انہی کے لیے گناہ کر رہے ہیں، انہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور وہ عنقریب جدا ہو جائیں گے، اور جس نے ساتھ رہنا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر منکر نکیر آئیں گے، پھر سوال جواب ہوں گے، جس میں ان کا تصور قائم کریں کہ بڑے چوڑے چوڑے کندھے والے ہیں، دیگوں کے برابر آنکھیں اور نیلی رنگ کی آنکھیں، کالے کالے بال ہیں زمین تک، اور کالا سیاہ رنگ ہے، اور ہتھوڑے اٹھائے ہوں گے ہاتھ میں، اور آ کے سوال کریں گے مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ کتنا خوف طاری ہوگا۔ اور اگر اب برے اعمال ہوئے تو قبر، جیسے نماز جو نہیں پڑھتا، سرکار نے فرمایا کہ روایت کے مطابق قبر کی دیواریں ملیں گی اور اس کی پسلیاں یوں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور اللہ اگر ناراض ہوا، میں نے عذابات قبر کا آپ کو پچھلے دروس میں آپ نے سنا، تو اس پہ عذاب قبر مسلط ہو جائیں گے۔ تو یوں پورا تصور قائم کریں موت سے لے کر یہاں تک۔ یہ مراقبہ موت ہمارے اندر ایک بہت بنیادی تبدیلی پیدا کرتا ہے، اور انسان بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات کے لیے ہے، خواتین تو نہیں کر سکتی، کہ جنازوں میں شرکت کریں، جنازے کو دیکھیں کہ یہ بیچارہ کتنی اب حسرت سے لیٹا ہوا ہے، کچھ نیک عمل کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے منصوبے ہوتے ہیں، اچھا میں یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میں واپس بھی آ سکتا ہوں کہ نہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی موت کا ارادہ فرما لے، یعنی جو ازلی ارادہ تھا اب وہ پریکٹیکلی طور پہ ہونے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اس جگہ کام پیدا کر دیتا ہے جہاں اس نے مرنا ہے، اور وہ شخص خود وہاں تک چل کر جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جنازوں کے بارے میں سوچیں کہ بعض اوقات کتنے لمبے لمبے اس نے منصوبے بنائے ہوں گے، لیکن اچانک موت آ گئی، کس کو دینا ہے، کس کو لینا ہے، کچھ پتہ نہیں۔ ایسی بعض اوقات انسان توبہ کو ٹال رہا ہوتا ہے، کل توبہ کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ترسوں کر لوں گا، اچانک موت آ گئی۔ ہم گناہوں کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، اچھا اب زنا چھوڑ دوں گا، اب شراب نوشی چھوڑ دوں گا، اب یہ گندی حرکتیں چھوڑ دوں گا، لیکن اچانک موت آ جاتی ہے۔ تو اس مردے کو دیکھیں کہ اگر اس کو اچانک موت آئی ہے اور اس نے بہت سارے ارادے کیے ہوئے تھے، لیکن موت اس کے ارادوں کے تکمیل کی راہ میں رکاوٹ بن گئی، تو کتنی حسرت سے لیٹا ہوگا، اور اب یہ بول نہیں سکتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آخری ٹائم میں بیوی بچوں سے بات بھی نہیں کر پاتے۔ ایکسیڈنٹ باہر ہو گیا، وہاں سوچ رہے ہیں کوئی قریب ہوتا تو میں بات کرتا، اس سے پہلے انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ذرا سوچنی ہوتی ہیں، اس سے دل کے اندر ہلچل پیدا ہوتی ہے۔ پانچواں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اپنی جان وغیرہ کا، مال و متاع کا خوف نہ ہو، تو کبھی دوپہر میں قبرستان جائیں جب بالکل سنسان ہو، کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ کر اور ان قبروں پہ غور کریں، قبر والوں پر غور کریں۔ کتنے حسین چہرے تھے، ان میں بہت سارے ایسے ہوں گے جو شاید شوبز سے بھی تعلق رکھتے ہوں گے، طاقتور، مالدار، منصب والے، زبردست قسم کی سورس رکھنے والے، افرادی قوت رکھنے والے، لیکن آج کتنی بے بسی کے ساتھ پڑیں۔ اگر ان کی قبریں کھود دی جائیں تو کسی کے دانت باہر ہوں گے، کسی کی آنکھیں بہہ کر باہر آ گئی ہوں گی، کسی کو کیڑے مکوڑے کھا گئے ہوں گے، اللہ نہ کرے کسی پر سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے، کیا کیا ہوگا۔ تو ہم جو مطلب ہے کہ دنیا کے اندر اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ توجہ ہی نہیں کرتے، جو اس سے بڑی عبرت حاصل ہوتی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم بھی اس قبر کے اندر ہوں گے۔ کیا فائدہ تکبر کا، کیا فائدہ گناہوں کا، کیا فائدہ نفس و شیطان کو راضی کرنے کا۔ تو جب بیٹھ کے آدمی غور کرتا ہے تو بہت عبرت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ جب آپ قبروں پہ جاتے تو اتنا روتے کہ آپ کی ریش مبارکہ سے آنسو ٹپکنے لگتے تھے، اتنا روتے۔ تو پوچھا جاتا
کہ حضرت آپ جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کا آپ روتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ بے شک قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں نجات پا گیا تو اس کے لیے آگے والا معاملہ بہت آسان ہوگا، اور جو یہاں سے نجات نہ پائے تو آگے والا معاملہ بہت ہی سخت ہوگا۔ اس کا مطلب ہے قبر پہلی منزل ہے، اور یہ موت کے فوراً بعد ہوتی ہے، تو اس لیے موت کو اور قبر کو یاد کرنا بہت ضروری ہوا۔ اور چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمت رکھتے ہوں تو جو ہاسپٹلز کے ایمرجنسی وارڈ میں ہوتے ہیں نا، وہاں کبھی جائیں۔ ایکسیڈنٹ کے کیسز آتے ہیں، جل جاتا ہے کوئی آدمی اور کتنی بے بسی ہوتی ہے، اور ایسے جگہ پر جائیں جہاں زندگی کے آخری اسٹیج پر کوئی مریض ہوں، ریکویسٹ کریں کہ مجھے وہاں ذرا میں تھوڑا دیر جانا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے ان کی آنکھوں میں بے بسی ہوگی، وہ انتہائی حسرت کے ساتھ آپ کو دیکھیں گے۔ وہ صحت مند لوگوں کو، دنیا میں مشغول لوگوں کو دیکھتے ہیں، اب ان کو یقین ہوتا ہے میں مرنے والا ہوں۔ میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو موت کے قریب تھے، اور انہوں نے جو حسرت کے ساتھ گفتگو کی تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اتنی حسرت کچھ امتحان ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی تو میرے اندر طاقت ہے، میرے اندر صحت ہے، میں گاڑی احتیاط سے چلاتا ہوں، میں پانی میں آگے نہیں جاتا کہ میں ڈوب جاؤں سمندر کے اندر، ہم تو بھی کرنٹ کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، تو کیا موت نہیں آنی ہے؟ تو ان کی ایسے مریضوں کی بے بسی کو دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں اپنے بھائی بہنوں سے کہ موت کی یاد ان طریقوں کے ساتھ جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ 1 مہینہ اس پر عمل کر لیں کہ روزانہ تھوڑا تھوڑا یا ایک دن چھوڑ کر کریں۔ اس کے بعد جب آپ کے اندر کوئی پازیٹیو تبدیلی آئے تو اپنے بھائی کے لیے بس دعا کر دیجیے گا، اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز اللہ نے بیان فرمائی تھی کہ اللہ تعالی خیر اور شر کے ساتھ آزمائے گا۔ خیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نعمت، بھلائیاں، آسانیاں۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس طرح بندے کو یہ چیزیں دے کر آزماتا ہے، اور کبھی شر کے ساتھ آزماتا ہے۔ شر مانے برائی، تکلیف والی چیز، پریشانی۔ تو لہٰذا دونوں چیزیں انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ کبھی ایک ہی شخص کو کچھ جگہ سے بھلائیاں مل رہی ہوتی ہیں، کچھ جگہ سے شر ہوتا ہے، اللہ آزماتا ہے کہ بھلائی کے اندر یہ شکر ادا کرتا ہے، اس نعمت کو صحیح اس کی قدر کرتا ہے کہ نہیں، اور جب اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے کہ نہیں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ مطلب ایک اللہ کو تو سب معلوم ہے، لیکن اس نے ایک امتحان رکھا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں بھلائیوں کا ریشو زیادہ ہوتا ہے، ان کو تکلیف بہت کم محسوس ہوتی ہے۔ یہ زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں کہ بعض اوقات زیادہ نعمتیں مل جائیں تو انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور بعض لوگ زیادہ آزمائشوں میں رہتے ہیں، ان کی زندگی میں خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اگر تھوڑی بہت آزمائش ہو تو آدمی سہ لیتا ہے، جب مسلسل آزمائشیں ہوتی ہیں تو بعض اوقات شکوہ شکایت زبان سے نکلتا ہے، اور بسا اوقات تو انسان کلمہ کفر کہہ دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ اس پر غور کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اب آزمائش کیا ہے؟ آزمائش دیکھیں یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے تو بس نعمت کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ زبان سے اقرار کرنا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے نعمت عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ اور دل سے اس نعمت کو ماننا، اس کا اعتراف کرنا۔ آپ مثلا جیسے بیٹھے ہیں، کبھی آپ شمار کے اللہ تو نے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، ماں باپ دیے، پیسہ دیا ہے، اچھی جاب ہے، اچھا کاروبار ہے، اگر زوجہ بہت اچھی ہے تو زوجہ بڑی فرما بردار ہے، نیک ہے، بعض بہنوں کے شوہر بہت اچھے ہیں، تو یہ اللہ تو نے مجھے کتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس طرح احساس نعمت، اعتراف نعمت، یہ دل سے نعمت کا شکر کہلاتا ہے۔ اور تیسرا ہوتا ہے اپنے تمام اعضاء کو اور جتنی نعمتیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ کی صرف فرما برداری میں خرچ کرنا۔ یہ یاد رکھیں، یہ نعمت اور اعضاء کا شکر ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر آپ زبان سے شکر ادا نہ کریں، دل سے اعتراف نہ کریں، تو آپ ایک ناشکرے بندے ہیں، اور پھر اگر اللہ کی نعمت کو گناہوں کے اندر لگاتے ہیں تو آپ ناشکرے ہیں، اور آپ اس آزمائش میں گویا کہ فیل ہو گئے۔ اسی طریقے سے جب برائیاں، یہ خرابیاں ہماری طرف آتی ہیں